بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہے، جبکہ مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم سے پہلے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، جس نے دجال کے وجود کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مکہ سے ہوگا۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو پیدا ہوئے، اور وہ حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے، مگر اپنے نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کے دوران وہ اپنے معاملات اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے 329 ہجری تک چلتی رہی۔ بعد میں وہ مکمل غیبت میں چلے گئے، جسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ ان کے مشہور القابات اور خطابات یہ ہیں: مہدی، القائم، المنتظر، صاحب الزمان، امام عصر، امام زمانہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد ہے وہ علامات جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ دوسری علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا، رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگنا، مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا، اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا ہے۔ ظہور کے بعد کی علامات یہ ہیں: حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی، اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ پوچھا گیا، یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، تو فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اسلام پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی،
चुनाचा हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में जंग होगी। बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और कत्ल आम होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी मेहदी भी भाग जाएंगे और भागकर वो रुकनो मकाम इब्राहिम के दरमियान आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचे मेहदी इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, उनसे कहा जाएगा कि अगर आपने बैत लेने से इनकार किया तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे, फिर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। इन बैत करने वालों से ज़मीन व आसमान वाले खुश होंगे। एक और रिवायत में इन अल्फाज का इजाफा है कि जब लोग भागे भागे मेहदी के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे, गोया मैं उनके आंसू देख रहा हूँ। चुनाचे लोग मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। मेहदी कहेंगे, अफसोस, तुम कितने ही मुआहिदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत कर लेंगे। ऐ लोगो, जब तुम उनको पालो तो उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया पर भी मेहदी हैं और आसमान पर भी मेहदी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।